KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं शहरियान मैसूर और हिंदुस्तान के तमाम लोग कि आज सालाना हज़रत नवाब हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद बुजुर्गवार बहादुर शख्सियत थे और हर साल आली जनाब अफरोज पाशा उर्फ अप्पूदा और उनके तमाम क्रिश्चियन आली जनाब मुशीर साहब और उनके तमाम साथियां मिलके हर साल संदल शरीफ और उर्स की महफिल का इनेकाद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही इख्तिशाम के साथ ये उर्स मनाया जाता है। आली जनाब अफरोज पाशा उर्फ अप्पूदा अपनी तमाम काविशों से बगैर किसी को दिखाए हुए सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए बुजुर्गों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। साथ ही साथ तमाम लीडरान और जिम्मेदारान उलमा भी यहाँ मौजूद है। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि नवाब हैदर अली एक बहादुर शख्सियत थे और उनके मुतालिक कहा जाता है कि जो उनके वालिद गिरामी फतेह मोहम्मद थे और उनके आबा व अजदाद, बहुत से लोग कहते हैं कि ये अरबियून नस्ल थे, यानी कि कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, और बाज़ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान के सरजमीन पर नवाब हैदर अली जो कि कोलार ज़िला में आपकी पैदाइश होती है, उसके बाद आपने हिंदुस्तान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का दौर आता है जो कि सल्तनत खुदादाद के असल में बानी आपके वालिद गिरामी नवाब हैदर अली ही हैं। और उसके बाद आपका जब आखिरी अय्याम चल रहा था तो आपने कहा था कि हमारी सल्तनत में बाज़ लोग गद्दार हैं और इनसे आपको एहतियात करना है। लेकिन नवाब हैदर अली जो भी फैसला लेते थे वो बहुत सख्त और अटल रहता था। लेकिन बड़े दिल थे, तहज्जुद गुजार थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा उस पर ध्यान नहीं दिया और बाद में सल्तनत खुदादाद के जो जवाल का वक्त शुरू हुआ
وہ آپ ہی کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے ساتھ جو غداری کیے تھے ان کے نام بڑے مشہور و معروف ہیں۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس عرس کی محفل سے، سندل شریف کی محفل سے، کہ تمام مسلمانوں کو جوش و بہادری کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر عمل کرنا چاہیے کہ ان بزرگوں نے ہمیں کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ وہ بہادر تھے، سچے تھے، نیک تھے، ایماندار تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم تمام کو کوشش کرنا چاہیے۔ بس انہی باتوں سے تمام کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کے اخلاص کو قبول فرمائے، سب کے عمل کو قبول فرمائے، اور یہ سندل شریف کی جو محفل ہے مولا اس کو مبارکبادی فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ذات ہے جس کو صرف میسور، بنگلور، کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی تھی جس کی بنیاد پر ٹیپو سلطان خداداد طاقت کے عالم تھا کہ آپ نے مختصر سے عمر میں، جبکہ آپ کی 49 سالہ زندگی میں آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو آج بھی اگر انسان اس بات پہ غور کرے تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سلطان شہید کو اللہ تعالیٰ نے خداداد طاقت عطا فرمایا۔ اور آپ کے والد گرامی حضرت نواب حیدر علی خان بہادر، جن کا یہ عالم تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ ہی بہادر ہے، اور حقیقت میں آپ نام کے مطابق آپ کے اندر بہادری بھی تھی۔ اور آپ کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے جب کتابوں کا مطالعہ کرتے، اسی حالت میں آپ کو ایک قلم بھی پیش کیا جاتا تھا اور آپ کے بغل میں جو ہے ایک تلوار بھی رکھی جاتی اور یہ فرمایا جاتا، بیٹا صرف قلم سے کام نہیں چلے گا، ضرورت پڑے تو تمہیں تلوار بھی اٹھانا پڑے گا۔ گویا بچپنی سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے والد گرامی نواب حیدر علی خان بہادر نے وہ ہنر بھی دیا تاکہ ضرورت پڑے تو تلوار بھی اٹھانا پڑے گا، ضرورت پڑے تو قلم بھی چلانا پڑے گا۔ اور حضرت نواب حیدر علی خان بہادر وہ شخصیت ہیں، آپ نے اپنی سلطنت کا نام ہی سلطنت خداداد رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سلطنت۔ سلطنت خداداد کا مطلب ہی خدا کی طرف سے دی ہوئی سلطنت، اور الحمدللہ آپ اس کے بانی مبانی ہیں، اور آپ نے ہندوستان کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنا ایک ایسا جوہر بیٹا عطا فرمایا جو ہندوستانی نہیں ساری دنیا کے لیے آپ ایک مثال ثابت ہوئے ہیں۔ بس ہم آپ کی یاد میں آپ کے وصال کی تاریخ کو ہم عرس کی شکل میں آپ کی یاد کرتے ہیں، آپ کے بارگاہ کے سارے ثواب کرتے ہیں، آپ کی جو ہے نذرانے حقیقت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی جو ہے آپ کی بارگاہ میں معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں کیا تھیں، ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، اور ہم ان اللہ والوں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ بھی کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو لہذا میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کے اندر جہاں علم تھا وہیں ان کے اندر بہادری بھی تھی۔ آج ہمیں کسی سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہمارے اندر ایمان پختہ ہوگا، ہمارے اندر عمل صحیح ہوگا
ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ملے گی، کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ان کی تعلیم تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقولہ پیش کیا، لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس مدھم سے آپ کے اس چینل کے مدھم سے میں تمام شہر میسور، تمام اہل کرناٹک، تمام ہندوستان والوں کو میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت نواب حیدر علی خان بہادر کی عرس کی تقریب کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اخلاص، خلوص اور للہیت عطا فرمائے۔ بزرگوں کے فیضان سے اللہ تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے آج یہ مبارک دن لایا ہے اور ایک بزرگ شخصیت کے ساتھ ہم کھانے کا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا جو اللہ انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کا جب سندول تھا تبھی ہمارے افروز پاشا ابو صاحب اسی دن آ کے بولے تھے کہ 1 مہینے کے بعد حیدر علی صاحب کا عرس ہے، اس دن سندول آپ ادھر سے نیلا باغ سے رکھ کے اسی سیدھی پولیس اسٹیشن تک لے کے جانا ہے۔ الحمدللہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوتا ہوں اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی کمیٹی والے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی ادارہ شریعہ وزیر اعظم حضرت سلطان رضوی صاحب شاہی امام گنبد شاہی مسجد اقصی میں تشریف فرما ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا محمد رشاد اللہ مشرقی صاحب خطیب الامام مسجد رحمانیہ نزدیک سلسلہ کے شروع میں تشریف فرما ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طرح شہر میسور کے معمور ہستے جناب وکیل احمد صاحب کاغذ سنگھ ریجیمنٹ انہوں بھی آج جلسے خان ہے، تشریف ہے، ان کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے علماء کرام، مشائخ حضرات اور شکرا جماعت جو دہلی شہر سے جناب احمد صاحب جہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسٹیج پر جناب نور اللہ شریف صاحب، جناب خواجہ محمد نصیر چشتی اور جناب توسر ماجد صاحب بھی تشریف رہے اور دوسرے احباب بھی تشریف رہے، ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر سال میں 3 مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اور حضرت نواب حیدر علی خان بہادر کے عرس کے موقع پر اور حضرت ٹیپو سلطان اسی طرح اخباری نمائش ہے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹنگ میڈیا تمام صحابہ اور آمدیدوں کو بھی ہم ادارے کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ٹیپو سلطان ویلفیئر اینڈ عرس کمیٹی کو، ان کے تمام ممبران کو، جناب افروز صاحب، ابو بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مقدس محفل کو سجایا، سنوارا، منعقد کیا۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جایا کرتی ہے، فراموش کر دیا کرتی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔
आप जरा सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो नाम इतना बड़ा है कि अगर कोई उसको मिटाना भी चाहे तो मिटा नहीं सकता है। वो सूरज पे थूकने की तरह होगा कि उसका थूक उसके मुंह पर आएगा, लेकिन उनका नाम तो नहीं मिट सकता है। और उनका उर्स, उनकी जयंती, सालाना फातिहा बड़े तुझको एहतशाम से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लेकिन उनके वालिद मोहतरम और सल्तनत खुदादाद के बानी जनाब याद को धीरे धीरे फरामोश कर दिया गया है और हमारे बच्चे उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी सवाने हयात से बहुत कम वाकिफ हैं। ऐसे माहौल में इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं 30-39 साल से तकरीबन, तो इस बात के लिए तो जितनी ज्यादा मुबारकबादी दी जाए वो कम है। और मैं साथ ही साथ आप तमाम हजरात के जरिया, हमारे मुहिब्बीन जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल के जरिया से, मैं तमाम लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ पे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को बेपनाह याद करते हैं और बड़े आला पैमाने पे आप उनका उर्स मनाते हैं, वहीं पे उनके वालिद मोहतरम के भी उर्स को मनाने का हक अदा कीजिए और उनके उर्स में शामिल होने की कोशिश किया कीजिए, ताकि गैरों को कभी हिम्मत ना पड़े कि वो उनके नाम को मिटा सकें। आप इतनी शिद्दत से उनको याद कीजिए, इतना ज्यादा याद कीजिए कि मिटाने वाले मिटाना भी चाहे तो मिटा ना पाए। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो एहसान और जो इस मुल्क के ऊपर एहसान है, उसको मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी। अगर चाहते अपनी हुकूमत बचा सकते थे, चाहते सुलह कर सकते थे, चाहते तो अंग्रेजों को कह देते ठीक है जाओ पूरे हिंदुस्तान पे तुम हुकूमत करो, हम इधर हुकूमत करते। वो अंग्रेज इस बात पे राजी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन के किसी टुकड़े पे हम तुम्हारी मौजूदगी गवारा नहीं करते हैं, हम किसी हिंदुस्तानी को गुलामी में नहीं जाने देंगे, चाहे जान देनी पड़े। कितना आसान था निजाम की तरह बचा लेना, आराम से बचा। इनसे तो डरते थे, 3-3 बार ऐसा मारे थे कि उनको नानी याद आ गई। इनसे तो डरते थे वो, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद कराने के लिए और अपनी जिंदगी निछावर करके बता दिया। और आज 200 साल से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद हमारे दिलों में इस तरह जिंदा हैं, इतनी मोहब्बत हम उनसे करते हैं। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने हुकूमत से प्यार नहीं किया, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया। इसी वजह से आज वो जिंदा है। कितने बड़े बड़े बादशाह आए, उनके कहाँ पे उनकी कब्रें हैं, कहाँ पे उनका मजार है, कब उनका उर्स होता, कौन उसके कब्र पे जाके फातिहा पढ़ता, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन आप जाके देखिए सुल्तान का नाम ले दो तो खून में गर्मी आ जाए, खून गर्म हो जाया करता है। बहादुरी का निशान है वो। एक नाउम्मीदी के माहौल में एक उम्मीद के चिराग का नाम है टीपू सुल्तान। मेरे दोस्तों, उनको याद करने, उनके दिन को मनाने की हमें जरूरत है, ताकि हमारी नस्लें उन जैसे मोहसिनों को याद रख सके। मैं फिर से एक बार तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं और उलमाए कराम को मुबारकबादी पेश करता हूं, जितने हाजरीन है सबको मुबारकबादी पेश करता हूं कि उर्स की मुबारकबादी है। अल्लाह हम सबको अपने मोहसिनों को याद करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व
اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اول كلمه بسم الله بالله والحمد لله بسم الله الرحمن وعلى رسول الله ولا رسول الله ولا رسول الله ولا رسول الله اذا قال ان كلمه نبات ایک لاکھ 80,000 چلے مطالعہ خدا آپ زمین کارلا کرو دوبارہ کا ساتھ چندر شریف کا ساتھ نبوس کے نگر میں حقیقت پیش کیا گیا اس کا ساتھ مولا کریم ہم کو بھی باہر پیش کرتے سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور تبو بکر لبا صلی اللہ عثمان رحمۃ اگر امام ہوٹل چلن سے امام کا کرتا ہے امام لگر ساتھی معصوم علی اکبر امام نبی امام تقی امام اکبر سے کا کرتا ہے اشارہ سید ابو صالح علیہ السلام پیران پور غیر سے سمجھائے گزارا کرنا امام سلطان پیرا محیطین جو تکبر دادی سید سلطان احمد نبی آج اللہ معصوم اللہ آج الدین حاصل کرتے رہے آج کٹ کر رہے یہاں پر جتنے بھی شامل حال ہمارا تمام کی جائے تمناؤں کو پوری کرنا ان اور ان کے فرزند چہرہ کشت کربلا کے سکتے ابھی بطور کی دوسری ضرور دے سکتے اور ہم تمام کی جائے تمناؤں کو پوری کرنا یا اللہ اس میدان عقیدت کو قبول کرنا یا اللہ یہاں پر جتنے بھی ہمارا تمام کی محبت کو قبول کرنا اللہ آمین آمین الحمد لله والمات والقلب يا قلب يا ترسل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين آمنوا كانت تكون لا تكون أسلام لا تكون سندر ورسنا ہے مولا اس سندر ورسنی کے حصہ ہوئے مولا حصہ میرے میرے چہرے سے بلتے بلتے جاتا ہے ان کی وجہ روزگار کا خرے ترقی عطا فرما ان کے ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما اللہ حضرت قدم کے کامیاب کے کام عطا فرما اللہ مولا ان کے گھروں میں اما عمل کی زندگی عطا فرما ماں کانا محمد نواز اللہ یہ کرنا تو کل شاید نبی ان اللہ ملائک صلی نبی یا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانت لهم ايمان يقولون اسلام للمسلمين والله مولوی صاحب ذرا ادھر آ جائے
أفضل أفضل
तमाम को मौला हर किस्म के आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, तंग नजरियों से, तंग दस्तियों से, बीमार